بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف کی حقیقت، مصنف علامہ غلام احمد پرویز صاحب۔ 8واں باب، کرامات۔ انسان عجوبہ پسند واقع ہوا ہے۔ درس قرآن مجید کی ایک مجلس میں اچھے پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں۔ صاحب درس قرآنی حقائق و معارف کے دریا بہا رہا ہے اور علمی انکشافات اور فکری دلائل و براہین کی تائید سے ان کی صداقت کی شہادات پیش کر رہا ہے۔ سامعین انتہائی جذب و انہماک سے ارشادات خداوندی سے بہرہ یاب ہو رہے ہیں کہ اتنے میں ایک شخص آ کر کہتا ہے کہ باہر سڑک پر ایک ننگ دھڑنگ مست قلندر عجیب و غریب کرامات دکھا رہا ہے۔ وہ سانس لیتا ہے تو منہ سے شعلے نکلتے ہیں، بالوں کو نچوڑتا ہے تو اس سے دودھ کے قطرے ٹپکتے ہیں۔ آپ دیکھیں گے کہ یہ سن کر سامعین میں سے اکثر و بیشتر دست کی اس مجلس سے کھسکنے شروع ہو جائیں گے اور رفتہ رفتہ اس مست ملنگ کے گرد ایک مجمع لگ جائے گا۔ اسے پہنچا ہوا بزرگ قرار دیا جائے گا اور اس کی ان شعبدہ بازیوں کا نام کرامات رکھا جائے گا، اور اگر وہ کہیں دھنی رما کر بیٹھ جائے گا تو چند دن میں مراجع انعام بن جائے گا۔ مرد، عورتیں، بوڑھے، جوان سارا سارا دن دھوپ میں اس کے گرد و پیش بیٹھے رہیں گے، اور اگر وہ ان میں سے کسی سے اشارتاً و کنایاتاً بھی کچھ کہہ دے گا تو وہ اسے اپنی انتہائی خوش بختی تصور کرے گا اور جگہ جگہ اس کا چرچا کرتا پھرے گا۔ وہ کسی کو گالی دے گا تو دوسرے اسے مبارکباد دیں گے کہ تمہارا نصیبہ جاگ گیا۔ وہ دم لگائے گا تو اس کے سلفے کی لاٹ میں انہیں انوار تجلیات خداوندی دکھائی دیں گے۔ وہ وفات پا جائے گا تو اس کی قبر زیارت گاہ عوام و خاص بن جائے گی اور اس کی پرستش ہونی شروع ہو جائے گی۔ عجوبہ پسندی۔ تصوف کا سارا راز انسان کی اس عجوبہ پسندی میں مضمر ہے۔ آپ متقدمین سے لے کر متاخرین تک کے صوفیاء اکرام کے حالات پڑھیے یا ان کے معتقدین کی زبانی ان کے حکایات سنیے، آپ کو کہیں یہ نہیں ملے گا کہ انہوں نے فلاں علمی کارنامہ سر انجام دیا، قرآنی حقائق و معارف پیش کیے، دلائل و براہین سے اسلام کی عظمت و صداقت کا نقش لوگوں کے دل پر بٹھا دیا۔ وہ اہل صحب سالک ہوں یا صاحب سکر مجذوب، ان کی محیر العقول کرامات کے تذکرے سنائی دیں گے، اور جتنی نادر الوقوع فوق الفطرت کرامات کسی کی طرف منسوب ہوں گی وہ اتنا ہی بلند مرتبت ولی اللہ تسلیم کیا جائے گا۔ یہ جو بڑے بڑے مزارات سجدہ گاہ خلائق بنے ہوئے ہیں، وہ ان مزارات میں مدفون اولیاء اکرام کی کرامات کے تذکروں کی وجہ سے ہیں۔ جس بزرگ کی کوئی کرامت مشہور نہ ہو اس کی قبر قبر ہی رہ جاتی ہے، مزار، مقبرہ اور درگاہ نہیں بنتی۔ زندہ بزرگوں میں سے بھی انہی کو ولی اللہ سمجھا جاتا ہے جن کے متعلق مشہور ہو کہ ان سے بڑی بڑی کرامات سرزد ہوتی ہیں۔ اس کی بنیادی وجہ انسان کی عجوبہ پسندی ہے۔ جیسا کہ میں نے اپنی کتاب ابلیس و آدم میں لکھا ہے، جب انسانی شعور نے پہلے آنکھ کھولی تو اپنے گرد و پیش ایک نگارخانہ حیرت دیکھا۔ سطح ارض کی حدود فراموش وسعتیں، آسمان کی ناپیدا کنار پہنائیاں، سامنے ایک خوفناک بحر متلاطم، دائیں بائیں لرزہ انگیز دیو ہیکل سلسلہ کوہ، اوپر ایک نیلگوں مرصع معلق چھت، افق کے اس پار سے ہر صبح کی ایک آتشیں انگارہ کی نمود، اور ہر شام شفق کی جوئے خونی میں اس کا غروب، محفل انجم کی شمع فروزاں، کہکشاں کی گرد مرمری اور چاند کا ساغر نور۔ وہ اس طلسم ہوش ربا کو دیکھتا تو اس کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جاتیں۔ وہ کیسے سمجھ سکتا تھا کہ کائنات کا یہ محیر العقول سلسلہ کیا ہے؟ زمین کہاں سے آئی ہے؟ پہاڑ کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ سورج کہاں سے آتا اور کہاں چلا جاتا ہے؟ یہ چاند، یہ تارے، یہ دریا، یہ سمندر کیسے پیدا ہو گئے ہیں؟ یہ سوالات بار بار اس کے ذہن میں ابھرتے اور ہر بار اسے ایک نئی دنیا حیرت میں چھوڑ جاتے۔ یہ عجوبات اس دور کی ذہنی سطح سے بہت بلند اور اس کی عقل و فکر سے ماورا تھے۔
وہ ان کے متعلق اس کے سوا کیا کرتا کہ انہیں دیوی دیوتا سمجھ کر ان کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا۔ توہم پرستیاں، اسنامیات یونان کی دیومالا ہو یا ہندوؤں کی اپنشدوں اور پرانوں کے طلسماتی افسانے، سب انسان کے عجز فہم کی تخلیق اور اس کی عجوبہ پسندی کے تراشیدہ ہیں۔ ہندوؤں کے اپنشدوں اور پرانوں کی تفاصیل میری کتاب مذاہب عالم کی آسمانی کتابیں میں ملے گی۔ جو علم انسانی بڑھتا گیا تو ہم پرستیاں اور جہالت آفرینیوں کے یہ بادل چھڑتے گئے اور ان افسانوں کی جگہ حقائق سامنے آتے گئے۔ اس طرح مظاہر فطرت کی کنہ و حقیقت بھی بے نقاب ہوتی چلی گئی اور محیر العقول واقعات یا حادثات معمولات کے زمرے میں آتے گئے۔ توہم پرستی انہی گوشوں میں باقی رہ گئی جن پر پڑے ہوئے جہالت کی تاریکیوں کے پردے ہنوز نہیں اٹھے۔ کرامات کا تعلق انہی گوشوں سے ہے۔ مداری بھی کچھ کم شعبدہ بازیاں نہیں دکھاتا اور ہیپنوٹزم کے ماہرین تو اس شعبدہ گری میں کمال کر دکھاتے ہیں، لیکن چونکہ وہ روحانیت کے مدعی نہیں ہوتے اس لیے نہ انہیں کوئی ولی اللہ قرار دیتا ہے اور نہ ہی ان کی کرشمہ سازیوں کو کرامات کہہ کر پکارتا ہے۔ اس کے برعکس جو لوگ درویشی خرقوں میں سامنے آتے ہیں انہیں اسی قسم کے کارناموں کی بنا پر مقربین بارگاہ خداوندی قرار دے دیا جاتا ہے۔ یہ کرامات یا محیر العقول شعبدے سرزد کیسے ہوتے ہیں اس کے متعلق ہم بعد میں عرض کریں گے۔ اس وقت ایک بنیادی نقطہ کا سامنے لانا ضروری ہے۔ ہم شروع میں بتا چکے ہیں کہ اسلام کی انفرادیت اور افضلیت کا مدار ختم نبوت پر ہے اور تصوف نہایت لطیف انداز سے ختم نبوت کی مہر کو توڑ دیتا ہے۔ نبوت کا مدار مدعی نبوت کے اس دعویٰ پر تھا کہ اسے خدا کی طرف سے براہ راست علم حاصل ہوتا ہے۔ نبوت اور تصوف کا دعویٰ بھی یہی ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ نبی کو عطا ہونے والے علم کا نام وحی ہے اور صوفیاء نے اس علم کا نام کشف و الہام رکھ لیا۔ صاحب وحی نے اپنے آپ کو نبی یا رسول کہہ کر پیش کیا، صاحب کشف نے اپنے آپ کو صوفی یا ولی کہہ کر پکارا۔ فرق صرف اصطلاحی الفاظ میں ہے، حقیقت کے اعتبار سے دونوں ایک ہو جاتے ہیں۔ مرزا غلام احمد نے غلطی یہ کی کہ اس نے اپنے آپ کو نبی مشہور کر دیا، اس لیے اس کی اس قدر مخالفت ہوئی۔ جب تک اس نے اپنے آپ کو نبی نہیں کہا اسے صوفی سمجھا جاتا رہا، اور نہ صرف یہ کہ کسی نے اس کی مخالفت نہ کی بلکہ ہر طرف سے اس کی تعریف و توصیف ہوتی رہی۔ تفصیل اس کی میری کتاب ختم نبوت اور تحریک احمدیت میں دیکھیے۔ اب آگے بڑھیے۔ ہمارے ہاں عقیدہ یہ ہے کہ معجزہ دلیل نبوت ہوتا ہے۔ میں اس وقت معجزات سے متعلق بحث نہیں کرنا چاہتا، کہنا صرف یہ چاہتا ہوں کہ معجزہ کو نبوت کے ساتھ مختص سمجھا جاتا ہے۔ ختم نبوت کی روح سے جب انبیاء علیہ السلام کا آنا ختم ہو گیا تو ظاہر ہے اس سے معجزہ کا امکان بھی باقی نہ رہا، لیکن تصوف نے اس مہر کو بھی توڑا اور یہ عقیدہ وضع کیا کہ خارق عادات واقعات اب بھی ظہور میں آ سکتے ہیں اور آتے ہیں، لیکن انہیں معجزات نہیں بلکہ کرامات کہا جاتا ہے۔ جیسا کہ کشف اور وحی کے ضمن میں ہوا ویسے ہی معجزات اور کرامات کے سلسلہ میں کیا گیا۔ کرامات اور معجزات میں فرق صرف نام کا ہے، حقیقت کا نہیں۔ مولانا محمد شفیع مرحوم، جن کا انتقال 1977 عیسوی میں ہوا تھا، پہلے دارالعلوم دیوبند کے مفتی تھے اور تشکیل پاکستان کے بعد یہاں بھی اسی نسبت سے متعارف۔ انہوں نے اپنی تفسیر معارف القرآن میں لکھا ہے، حقیقت یہ ہے کہ جس طرح معجزہ میں اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا بلکہ وہ براہ راست حق تعالیٰ کا فضل ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن کریم نے فرمایا وَمَا رَمَيْتَ إِذَا رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى۔ اسی طرح کرامت میں بھی اسباب طبعیہ کا کوئی دخل نہیں ہوتا، براہ راست حق تعالیٰ کی طرف سے کوئی کام ہو جاتا ہے، اور معجزہ اور کرامت دونوں خود صاحب معجزہ و کرامت کے اختیار میں بھی نہیں ہوتے۔ ان دونوں میں فرق صرف اتنا ہے کہ ایسا کوئی خارق عادات کام اگر کسی صاحب وحی نبی کے ہاتھ پر ہو تو معجزہ کہلاتا ہے، غیر نبی کے ذریعے اس کا ظہور ہو تو کرامت کہلاتی ہے۔ بہوالا ماہنامہ البلاغ بابت مارچ 1977 صفحہ 16۔
آپ نے غور فرمایا کہ تصوف کس طرح اصطلاحات کے پردے میں اجزائے نبوت کا دوسرا نام ہے؟ اصطلاحات کا وہی پردہ جس کے متعلق قرآن کریم نے کہا تھا کہ اسماء ان سمیتموہا انتم و آباؤکم ما انزل اللہ بہا من سلطان، سورہ نمبر 12 آیت نمبر 40۔ یہ صرف نام ہے جو تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے رکھ چھوڑے ہیں، خدا نے ان کے لیے کوئی سند نازل نہیں کی۔ اس کے بعد یہ بھی دیکھتے جائیے کہ صوفیاء حضرات کی کس کس قسم کی کرامات بیان کی جاتی ہیں۔ اس سے پہلے کہ ہم ان کرامات کی کچھ مثالیں پیش کریں، ایک نکتہ کی وضاحت ضروری ہے۔ ہم نے پہلے کہا ہے کہ قرآن اور حدیث میں تصوف اور صوفی کا لفظ تک نہیں ملتا۔ ظاہر ہے کہ جب اس دور کے لٹریچر میں یہ الفاظ تک بھی نہیں ملتے تو وہاں کرامات کا وجود کیسے ہو سکتا ہے؟ اس اعتراض سے بچنے کے لیے کہ تصوف اور اس کے تضمینات بعد کی وضع کردہ بدعات ہیں، ان حضرات نے کوشش کی کہ صحابہ کبار میں سے کسی کی طرف اس قسم کی باتیں منسوب کر دی جائیں۔ حضرت عمر کی کرامت، اس کے لیے ان کی نگاہ انتخاب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ پر پڑی، چنانچہ ان کی ایک کرامت وضع کر ڈالی اور اسے تاریخ میں درج کر دیا۔ کہا یہ گیا کہ ایرانی مہمات میں ایک مقام پر حضرت ساریہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک فوجی دستے کے کمانڈر تھے۔ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے کہ آپ نے دفتن پکار کر کہا، یا ساریہ الی الجبل۔ لوگوں کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ آپ نے اچانک اور غیر متعلق طور پر یہ کیا کہہ دیا۔ کچھ عرصہ بعد حضرت ساریہ کا قاصد فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ آیا تو لوگوں کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ ایک دن ہم ایک مہم میں مصروف تھے اور محویت کا یہ عالم کہ ہماری نگاہ ادھر ادھر اٹھ ہی نہیں رہی تھی کہ اتنے میں ہم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ گرجدار آواز سنی کہ یا ساریہ الی الجبل، جس سن کر ساریہ فوراً ہمیں پہاڑ کی اوٹ میں لے آئے۔ اس وقت ہم نے دیکھا کہ دشمن ہماری کمین میں تھا، اور اگر ہم اس وقت اس آواز پر اس طرف کو نہ ہو جاتے تو دشمن کے ہاتھوں ختم ہو جاتے۔ یہ ہے وہ کرامت جسے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف منسوب کیا جاتا ہے، اور جسے اہل تصوف اس دعویٰ کے ثبوت میں بطور سند پیش کرتے ہیں کہ اہل نظر بزرگ سینکڑوں میل دور بیٹھے وہ کچھ دیکھ لیتے ہیں جو کسی اور کو نظر نہیں آ سکتا، اور ان کی آواز وہاں تک پہنچ سکتی ہے جہاں تک ہمارے تصور کی رسائی بھی ممکن نہیں ہوتی۔ یہ سند پیش کرتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر حضرت اولیاء کرام کے کشف و کرامات کی فلک بہت امارات استوار ہوتی چلی جاتی ہیں۔ مشہور مصری مورخ محمد حسین ہیکل اس روایت پر تنقید کرتے ہوئے لکھتا ہے، میں کوئی ایسی علمی توجیہ نہیں پاتا جو مجھے اس روایت پر مطمئن کر دے، اس لیے کہ وحی کا سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پر ختم ہو گیا تھا، اور اللہ سے کی پیغام رسانی وائرلیس نہ صرف یہ کہ اس زمانے میں نامعروف تھی بلکہ اس کا خیال بھی کسی کے ذہن میں نہیں آ سکتا تھا۔ پھر یہ بھی قطعیت کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ بات انتقال افکار ٹیلی پیتھی کے ذریعے پہنچی تھی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روحانی کیفیت اس وقت ساریہ کے نفس پر طاری ہو گئی تھی، جس کے زیر اثر وہ امیر المومنین کا حکم اس طرح بجا لا رہے تھے جس طرح عمل تنویم و ہیپناٹزم کا معمول اپنے عمل کے احکام کی تعمیل کرتا ہے۔ عمر فاروق از محمد حسین ہیکل، اردو ترجمہ، صفحہ نمبر 411۔ ہیپناٹزم وغیرہ کے متعلق اگلے باب میں لکھا جائے گا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے ضمن میں تو اس طرف خیال تک بھی نہیں جانا چاہیے۔ اس باب میں قول فیصل یہی ہے کہ قرآن مجید کا فیصلہ ہے کہ وحی کے بغیر جس کا سلسلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر ختم ہو گیا، علم غیب کسی کو حاصل نہیں ہو سکتا۔ اس لیے نہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں بیٹھے میدان کارزار کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے تھے، نہ حضرت ساریہ تک اس طرح اپنی آواز پہنچا سکتے تھے۔ علاوہ ازیں اس روایت کے وضعی ہونے کا بدیہی ثبوت یہ ہے کہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سینکڑوں میل دور کے فاصلے پر میدان کارزار کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے تھے، وہ اپنے اس قاتل فیروز ابو لولو کو کیوں نہ دیکھ سکے؟
جو ان کے بالمقابل اوٹ میں کھڑا تھا اور جس نے وہاں سے نکل کر خنجر کے وار سے انہیں شہید کر دیا۔ ظاہر ہے کہ اس قسم کی روایات صوفیہ حضرات کی کرامات کی تائید کے لیے بعد میں وضع کی گئی ہیں۔ اصحاب صفہ کی کرامات۔ اسی قسم کے افسانے اصحاب صفہ کی طرف بھی منسوب کیے جاتے ہیں۔ مثلا بیرون پاکپٹن خواجہ عزیز مکی کے نام سے منسوب ایک مزار ہے۔ صاحب مزار حضرت شیخ عبدالعزیز مکی معروف بہ عبداللہ قلندر کے متعلق مشہور ہے کہ آپ حضرت صالح کی اولاد میں سے تھے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور دیگر اکثر انبیاء کرام کی زیارت سے مشرف ہوئے تھے۔ آپ نبی اکرم کی بعثت کے منتظر تھے اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسند نبوت پر جلوہ افروز ہوئے تو مشرف بہ اسلام ہو کر اصحاب صفہ میں داخل ہو گئے۔ پہلے آپ نے تعلیم و تلقین حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کی اور اس کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے۔ ایک بار آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ کسی غزوہ میں گئے، راستہ میں آپ پر ایسا سکر طاری ہوا کہ اسی حالت میں 30 برس گزر گئے۔ جب حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لشکر کے ساتھ جنگ صفین کے لیے ادھر سے گزرے تو آپ ہوشیار ہو کر ان کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق میں آپ کے دست مبارک پر بھی بیعت کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر بیعت کی اور شریک جنگ ہوئے۔ کتاب مراد المریدین کے مطابق آپ نے چاروں خلفائے راشدین سے بیعت کی۔ اس کے بعد آپ گوشہ نشین ہو گئے۔ فصول مسعودیہ میں ہے کہ ایک دفعہ آپ اپنی جماعت کے کہیں جا رہے تھے کہ ایک جگہ پر پہنچ کر وضو فرمایا، تحیت الوضو کی نیت باندھی اور اس میں ایسے مستغرق ہوئے کہ پہلی رکعت میں 40 سال گزر گئے۔ مریدین اور رفقا یہ دیکھ کر ادھر ادھر چلے گئے۔ 40 سال کے بعد اتفاقاً ایک مرید ادھر سے گزرا۔ اس نے قدم بوس ہو کر فرمایا کہ حضور اٹھئے۔ آپ نے آنکھ کھولی اور نماز تمام کر کے پوچھا کہ کتنا زمانہ گزرا ہے۔ اس نے کہا 40 سال۔ ہم وہاں سے روانہ ہوئے اور دیگر ممالک کی سیر کرتے ہوئے پاک پٹن پہنچے جہاں ان کے مزار پر ہر سال عرس منایا جاتا ہے۔ باہوالا روزنامہ مشرق بابت 19 نومبر 1971۔ ادارہ تحقیقات اسلامی حکومت پاکستان کی قائم کردہ اسلامی مشاورتی کونسل کا معاون ادارہ ہے۔ اس ادارہ کے ترجمان ماہنامہ فکر و نظر کی ستمبر 1971 عیسوی کی اشاعت میں ایک مقالہ شائع ہوا تھا جس کا عنوان تھا دعا کی اہمیت و ضرورت۔ اس میں لکھا تھا، دعا بارگاہ الہی میں کیسے اور کس حالت میں فوراً قبول ہوتی ہے، اس کی ایک مثال پیش کی جاتی ہے۔ کتاب المجانین میں ابن ابی الدرداء نے خواجہ حسن بصری سے بسلسلہ دعا حسب ذیل قصہ بیان کیا ہے۔ حضرت ابو مغلق انصاری کی کرامات۔ ابو مغلق نامی ایک صحابی تھے جو بہت بڑے تاجر تھے۔ اپنا اور دوسروں کا مال تجارت لے کر دور دور تک تجارت کے لیے جاتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کو ایک ڈاکو نے گھیر لیا۔ ڈاکو نے کہا کہ جو کچھ تمہارے پاس ہے رکھ دو، میں تمہیں قتل کرتا ہوں۔ آپ نے کہا اگر مال درکار ہے تو اسے لے لو اور مجھے چھوڑ دو۔ ڈاکو نے کہا کہ مال تو میرا ہے ہی، میں تمہیں قتل بھی کروں گا۔ آپ نے کہا اچھا مجھے اتنی اجازت دو کہ میں 4 رکعت نماز پڑھ لوں۔ ڈاکو نے کہا اچھا اجازت ہے۔ چنانچہ آپ نے وضو کر کے نماز پڑھی اور آخری سجدہ میں خدا سے دعا مانگی۔ مقالہ میں دعا کے الفاظ بھی درج ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ یہ دعا پڑھی۔ اسی وقت غیب سے ایک سوار ہاتھ میں نیزہ لیے نمودار ہوا اور ڈاکو کو نیزے میں پرو لیا۔ ابو مغلق انصاری نے سجدہ سے سر اٹھا کر دیکھا اور پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں 4تھے آسمان کا ایک فرشتہ ہوں۔ جس وقت تم نے پہلی مرتبہ یہ دعا کی تو اس دعا نے آسمان کے دروازے ہلا دیے۔ جب تم نے دوسری مرتبہ یہ دعا کی تو آسمان میں کھلبلی مچ گئی۔ جب تم نے تیسری مرتبہ دعا کی تو مجھے حکم ہوا کہ یہ ایک ستم رسیدہ کی دعا ہے اور میں فوراً تمہاری مدد کے لیے پہنچا۔ حضرت حسن بصری فرماتے ہیں جو شخص بھی باوضو ہو کر یہ دعا مانگے تو اس کی دعا بھی قبول ہوگی
خواہ وہ ستم رسیدہ ہو یا نہ ہو۔ بہوالا طلوع اسلام، بابت اکتوبر سن 1971 ء۔ حضرت امام مالک بہت بڑے محدث ہیں اور ان کی کتاب موطا بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے، نیز ان کا شمار اہل فقہ کے 4 عظیم المرتبت آئمہ میں ہوتا ہے۔ یہ تو رہی امام مالک کی شخصیت۔ مسلک اہل حدیث کا ترجمان ماہنامہ ترجمان اہل حدیث لاہور سے شائع ہوتا ہے۔ اس کی جس اشاعت بابت اگست 1970 میں مندرجہ ذیل واقعہ شائع ہوا ہے، اس وقت اس کے مدیر تھے مولانا احسان الہی ظہیر، MAO ایل فاضل، مدینہ یونیورسٹی۔ مجلس عدارت میں شریک تھے پروفیسر محمد اکبر MA، محترم بشیر احمد انصاری MA، حافظ ثناء اللہ MA، اور مجلس مشاورت حسب ذیل زعماء پر مشتمل تھی: شیخ التفسیر مولانا محمد عبدہ، شیخ الحدیث مولانا محمد عبداللہ، ڈاکٹر سید محمد عبداللہ MA D.Litt، ڈاکٹر احسان الہی رانا MA PhD، اور پروفیسر عبدالقیوم MA۔ مقالہ نگار تھے پروفیسر بشیر احمد MA۔ ہم نے اپنے معمول کے خلاف ان حضرات کی تعلیمی ڈگریوں کا تعارف ایک خاص مقصد کے پیش نظر کرایا ہے۔ پیروں کی کرامات کے سلسلہ میں جب بھی کوئی بات بیان کی جاتی ہے تو اس کے جواب میں عام طور پر کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ جو حالات کے قصے ہیں انہیں سنجیدگی سے نہیں لینا چاہیے، لیکن جو واقعہ اس مقالہ میں درج کیا گیا ہے اس میں نمبر 1 کرامت منسوب کی گئی ہے امام مالک کی طرف، جو ایک جید محدث اور فقہ کے امام تھے۔ نمبر 2 مقالہ درج ہوتا ہے جماعت اہل حدیث کے ماہنامہ میں، جن کے متعلق عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ وہ پیری مریدی کے خلاف ہیں۔ نمبر 3 اس مجلہ کی مجلس عدارت اور مجلس مشاورت میں جو حضرات شریک ہیں ان میں MA سے کم کوئی نہیں۔ نمبر 4 اور خود مقالہ نگار بھی MA ہیں۔ مقالہ کا موضوع ہے امام مالک کے مناقب۔ اس میں جو واقعہ درج ہے ہم اسے قارئین کے حسن ذوق سے صد معذرت اور ان کے احساس حیا سے ہزار ندامت کے ساتھ درج کرنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ ہم اسے بصد مجبوری محض یہ بتانے کے لیے درج کر رہے ہیں کہ تصوف کے یہ اثرات کن کن گوشوں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر اس واقعہ کو پڑھیے۔ امام مالک کی کرامات۔ مدینہ میں ایک معتبر اور پارسا عورت رہتی تھی۔ جب اس کی وفات ہوئی اور غسالہ غسل دینے لگی تو اس نے اس نیک بی بی کی شرمگاہ پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ یہ عورت پرلے درجے کی زانیہ اور فاحشہ تھی۔ غسالہ کا یہ کہنا تھا کہ اس کا ہاتھ وہیں چپک کر رہ گیا اور بہت کوشش کے باوجود جدا نہ ہوا۔ اس عورت کے وارث علماء و فقہاء کے پاس بھاگے گئے لیکن کوئی بھی خاطر خواہ جواب نہ دے سکا۔ آخر وہ امام مالک کے پاس آئے اور تمام ماجرا بیان کیا۔ آپ نے فرمایا کہ غسالہ نے ایک نیک عورت پر تہمت لگائی ہے، اس لیے غسالہ پر حد قذف عائد کی جائے، یعنی اس کو تہمت لگانے کی سزا 80 درے دی جائے۔ جب غسالہ کو 80 درے لگائے گئے تو ہاتھ خود الگ ہو گیا۔ اس واقعہ کا بہت دور دور تک چرچا ہوا کیونکہ اس سے آپ کی علمی بصیرت اور فقہی اجتہاد پر قدرت رکھنے کا پتہ چلتا ہے۔ بہوالا طلوع اسلام، بابت دسمبر سن 1970، صفحہ 58۔ مندرجہ صدر واقعہ تو جماعت اہل حدیث کے ترجمان سے نقل کیا گیا ہے۔ ان کے مقابلے میں اہل سنت والجماعت کا دوسرا فرقہ احناف یعنی حنفی حضرات کا ہے۔ پاکستان میں یہ فرقہ 2 گروہوں میں بٹا ہوا ہے، ایک دیوبندی اور دوسرے بریلوی۔ بریلوی حضرات تصوف میں متشدد خیال کیے جاتے ہیں اور دیوبندی حضرات اعتدال پسند سمجھے جاتے ہیں، چنانچہ عوام انہیں گلابی وہابی کہہ کر پکارتے ہیں۔ ان فرقوں کے یہ اختلاف حدیث اور فقہ کی بنا پر ہیں۔ جہاں تک تصوف کا تعلق ہے یہ سب ایک ہی میدان میں کھڑے نظر آتے ہیں، کوئی اگلی صف میں کوئی پچھلی صف میں۔ دیوبندی بزرگوں کی کرامات۔ دارالعلوم دیوبند سے ایک ماہنامہ شائع ہوتا ہے، تذکرہ۔ اس کی فروری سن 1965 کی اشاعت میں ان کے بزرگوں کی بعض کرامات بیان کی گئی ہیں۔ 2 ایک آپ بھی ملاحظہ فرمائیے۔
نمبر ایک، ایک مرتبہ نانوتا میں جاڑا بخار کی بہت کثرت ہوئی۔ جو شخص حضرت مولانا محمد یعقوب نانوتوی کی قبر سے مٹی لے کر باندھ لیتا، بس اسے فوراً آرام ہو جاتا۔ چنانچہ لوگ اس قدر کثرت سے مٹی لے گئے کہ جب بھی قبر پر مٹی ڈالی جاتی، ختم ہو جاتی۔ جب یہ کیفیت ہوئی تو ایک مرتبہ مولانا کے صاحبزادے نے قبر پر جا کر کہا کہ آپ کی تو کرامت ہوئی اور ہماری مصیبت ہو گئی۔ اگر آپ کے کوئی اچھا ہوا تو ہم مٹی نہیں ڈالیں گے۔ بس اس دن سے پھر کسی کو آرام نہیں ہوا اور لوگوں نے مٹی لے جانا بند کر دیا۔ نمبر دو، ایک مرتبہ ایک شخص کا مقدمہ سہارنپور میں ڈپٹی ظہیر عالم کی عدالت میں پیش ہوا۔ وہ شخص حاجی عابد حسین صاحب دیوبندی کی خدمت میں حاضر ہوا اور مقدمہ میں کامیابی کا تعویذ مانگا۔ حاجی صاحب نے تعویذ دے دیا اور فرمایا کہ جب عدالت میں جانا ہو تو اس کو اپنی پگڑی میں رکھ لینا۔ وہ شخص جب عدالت میں اجلاس پر پہنچا اور ڈپٹی نے کچھ سوال کیا تو اس کو یاد آیا کہ تعویذ بھول گیا ہوں۔ چنانچہ ڈپٹی صاحب سے کہا کہ جی ابھی ٹھہر جاؤ، میں دیوبند والے حاجی صاحب کا تعویذ لایا ہوں، اس کو لے آؤں، تب پوچھنا۔ ڈپٹی صاحب یہ سن کر ہنسے، کیونکہ وہ عملیات پر اعتقاد نہ رکھتے تھے۔ جب وہ شخص تعویذ لے آیا تب کہا کہ پوچھو کیا پوچھ رہے تھے۔ ڈپٹی صاحب نے کچھ سوالات کیے اور پھر اپنے خیال میں قصداً اس مقدمے کو بگاڑ دیا، مگر جب فیصلہ لکھ کر پڑھنے بیٹھے تو وہ موافق تھا۔ یہ دیکھ کر ڈپٹی صاحب بہت پشیمان ہوئے اور حاجی صاحب کی خدمت میں حاضر ہو کر معذرت خواہ ہوئے۔ نمبر تین، ایک بزرگ کو ایک روز عصر کی نماز میں دیر ہو گئی۔ دوڑے ہوئے وضو کے لیے کنویں پر گئے۔ کنویں کے اندر ڈول ڈالا تو پانی کے بجائے چاندی سے بھرا ہوا نکلا۔ ان بزرگ نے پھینک دیا اور جناب باری تعالی میں عرض کیا کہ مذاق نہ کرو، مجھے تو نماز کو دیر ہوئی جا رہی ہے۔ پھر دوبارہ ڈول ڈالا تو اب کے سونے سے بھرا ہوا نکلا۔ ان بزرگ نے پھینک دیا، پھر عرض کیا کہ مجھے تو نماز میں دیر ہوئی جاتی ہے۔ اس وقت ان کو یہ الہام ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ یہ معاملہ اس لیے کیا ہے کہ لوگ تمہیں حقیر نہ جانیں۔ وہ بزرگ جلاہے تھے۔ اکابرین دیوبند کی چند ایک اور کرامات بھی ملاحظہ فرمائیے۔ دارالعلوم دیوبند کے موجودہ محتمم قاری طیب صاحب راوی ہیں کہ جس زمانے میں مولانا رفیع الدین مرحوم دارالعلوم کے محتمم تھے، وہاں کے صدر مدرسین کے درمیان آپس میں کچھ نزاع چڑھ گئی، جس میں شیخ الہند مولانا محمود الحسن بھی ایک فریق تھے۔ اسی دوران میں ایک دن الصبح بعد نماز فجر مولانا رفیع الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا محمود الحسن صاحب کو اپنے حجرہ میں بلایا، جو دارالعلوم دیوبند میں ہے۔ مولانا حاضر ہوئے اور بند حجرہ کے کواڑ کھول کر اندر داخل ہوئے۔ مولانا رفیع الدین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پہلے یہ میرا روئی کا لبادہ دیکھ لو۔ مولانا نے لبادہ دیکھا تو تر تھا اور خوب بھیگ رہا تھا۔ فرمایا کہ واقعہ یہ ہے کہ ابھی ابھی مولانا نالوتوی رحمۃ اللہ علیہ جسد انصری، جسد ظاہری کے ساتھ میرے پاس تشریف لائے تھے، جس سے میں ایک دم پسینہ پسینہ ہو گیا اور میرا لبادہ تر بتر ہو گیا، اور یہ فرمایا کہ محمود حسن کو کہہ دو کہ وہ اس جھگڑے میں نہ پڑے، بس میں نے یہ کہنے کے لیے بلایا ہے۔ مولانا محمود حسن صاحب نے عرض کیا کہ حضرت میں آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد میں اس قصے میں کچھ نہ بولوں گا۔ ارواح ثلاثہ صفحہ 242۔ مولانا محمد قاسم مرحوم مدد کو پہنچ گئے۔ ایک سیدھا سادہ دیوبندی مولوی کسی مسجد کا امام تھا۔ ایک دفعہ ایک بہت بڑے واعظ وہاں آدم کے اور مولوی صاحب کو مناظرہ کا چیلنج دے دیا۔ یہ صاحب بہت گھبرا گئے کہ نامعلوم اب کیا ہو۔ سننے کی بات یہی ہے جو اس کے بعد اس دیوبندی امام مولوی نے مشاہدہ کے بعد بیان کی۔ کہتے تھے کہ مولانا واعظ صاحب کے سامنے میں بھی بیٹھ گیا۔ ابھی گفتگو شروع نہیں ہوئی تھی کہ اچانک اپنے بازو میں مجھے محسوس ہوا کہ ایک شخص اور جسے میں نہیں پہچانتا تھا وہ بھی آ کر بیٹھ گیا، اور مجھ سے وہ اجنبی اچانک نمودار ہونے والی شخصیت کہتی ہے، گفتگو شروع کرو اور ہرگز نہ ڈرو۔ دل میں غیر معمولی قوت اس سے پیدا ہوئی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟
देवबंदी इमाम साहब का बयान है कि मेरी जबान से कुछ फिक्रे निकल रहे थे और इस तौर पर निकल रहे थे कि मैं खुद नहीं जानता था कि क्या कह रहा हूँ, जिसका जवाब मौलाना वाइज साहब ने इब्तदा में तो दिया, लेकिन सवालो जवाब का सिलसिला अभी ज्यादा दराज भी नहीं हुआ था कि एक दफा मौलाना वाइज साहब को देखता हूँ कि उठ खड़े हुए मेरे कदमों पर सर डाले हुए रो रहे हैं, पगड़ी बिखरी हुई है और कहते जाते हैं, मैं नहीं जानता था कि आप इतने बड़े आलम हैं। लिल्लाह माफ कीजिए, आप जो कुछ फरमा रहे हैं यही सही और दुरुस्त है, मैं ही गलती पर था। ये मंजर ही ऐसा था कि मजमा दमखुद था, क्या सोच कर आया था और क्या देख रहा था। देवबंदी इमाम साहब ने कहा कि अचानक नबूदार होने वाली शख्सियत मेरी नज़र से उसके बाद ओझल और कुछ नहीं मालूम कि वो कौन थे और ये किस्सा क्या था। सुबहान कासमी। उसके बाद है हजरत शेखुल हिंद यानी मौलाना मौलवी महमूदुल हसन साहब फरमाते थे कि मैंने इन मौलवी साहब से दरियाफ्त किया कि अचानक नमूदार होने वाली शख्सियत का हुलिया क्या था। हुलिया जो बयान किया, फरमाते थे कि सुनता जाता था और हजरतुल उस्ताद यानी मौलवी कासम नानूतवी का एक खाल व खत नजर के सामने आता चला जा रहा था। जब वो बयान कर चुके तो मैंने उनसे कहा कि ये तो हजरतुल उस्ताद रहमतुल्लाह अलैह थे जो तुम्हारी इमदाद के लिए हक ताला की तरफ से जाहिर हुए। स्वानह कासमी, सफ़ा नंबर 332। इल्म गैब। मौलाना मोहम्मद कासिम साहब नानूतवी बानी दारुल उलूम देवबंद बयान करते हैं कि शाह अब्दुल रहीम साहब वलायती के एक मुरीद थे जिनका नाम अब्दुल्ला खान था और कौम के राजपूत थे और ये हजरत के खास मरीदों में थे। उनकी हालत ये थी कि अगर किसी के घर में हमल होता और तावीज लेने आता तो आप फरमा दिया करते थे कि तेरे घर में लड़की होगी या लड़का, और जो आप इतला देते थे वही होता था। अरवाह सलासा, सफ़ा नंबर 163। और मजाक कीजिए, मुनाजरा में शिकस्त खुर्दा ग्रोह ने अपनी खफत मटाने के लिए एक सवांग रचाया। एक ताबूत में एक जिंदा इंसान को चादर उड़ा कर लटा दिया और फातह मनाजिरा मौलाना मोहम्मद कासिम साहब बानी देवबंद से कहा कि आप उसकी नमाज जनाजा पढ़ा दें। प्रोग्राम ये था कि जब ये हजरत दो तकबीरें कह लें तो मुर्दा एकदम उठ बैठे और इस तरह मौलाना साहब की हंसी उड़ाई जाए। उसके बाद क्या हुआ उसे गौर से सुनिए। आप नमाज जनाजा के लिए खड़े हुए तो फरते गजब से आंखें सुर्ख थीं, जिसका मतलब यह है कि मौसूफ को अपनी गैबी कुव्वत इदराक के जरिए पहले ही ये मालूम हो गया था कि ताबूत के अंदर जनाजा मुर्दा नहीं बल्कि जिंदा है और सिर्फ अजराहे तमस्खर इन्हें नमाज जनाजा पढ़ाने के लिए कहा गया है। लेकिन कहानी का नुक्ता अरूज ये है कि उन्होंने तकबीरात अरबा पूरी करने के बाद उसी गुस्से के लहजे में फरमाया कि अब यह क़यामत की सुबह से पहले नहीं उठ सकता। इस फिक्रे के मुद्दा इसके सिवा और क्या हो सकता है कि मौसूफ की कुव्वत तसर्रुफ से अचानक उसकी मौत वाक़ हो गई और माअन उसका इल्म भी इन्हें हो गया। बायाक वक़्त मुतअद्दिद मकामात पर मौजूद ख्वाजा अजीजुल हसन साहब ने अपने पीरो मुर्शिद मौलाना अशरफ अली साहब थानवी की सवाने हयात लिखी है। वो इसमें तहरीर फरमाते हैं, अरसा दराज हुआ कि एक साहब ने खुद आकर से यहीं खानकाह में बाई उन्वान अपना वाक़या बयान किया कि वो देखने में तो हजरत वाला यहाँ बैठे हुए हैं, लेकिन क्या खबर इस वक्त कहाँ पर हों, क्योंकि मैं एक बार खुद हजरत वाला को बावजूद के थाना भवन में होने के अलीगढ़ देख चुका हूँ, जबकि वहां नुमाइश थी और उसके अंदर सख्त आग लगी हुई थी। मैं भी इस नुमाइश में अपनी दुकान ले गया था। जिस रोज आग लगने वाली थी उस रोज खिलाफे मामूल असर ही के वक्त से मेरे कल्ब के अंदर एक वहशत सी पैदा होने लगी थी, जिसका ये असर हुआ कि बावजूद उसके कि असल बिक्री का वक्त ही था, लेकिन मैंने अपनी दुकान का सारा साजो सामान कबल अज वक्त ही समेट कर बक्सों में भरना शुरू कर दिया। जब बात मगरब आग लगने का गुल शोर हुआ तो चूंकि मैं अकेला ही था
اور بکس بھی بھاری تھے، اس لیے میں سخت پریشان ہوا کہ یا اللہ دکان سے باہر کیوں کر لے جاؤں۔ اتنے میں کیا دیکھتا ہوں کہ دفعتاً حضرت والا نمودار ہوئے اور بکسوں میں سے ایک ایک بکس کے پاس تشریف لے جا کر فرمایا کہ جلدی سے اٹھاؤ۔ چنانچہ ایک طرف سے تو بکس کو خود اٹھایا اور دوسری طرف سے میں نے اٹھایا۔ اسی طرح تھوڑی دیر میں ایک ایک کر کے سارے بکس باہر رکھوا دیے۔ اس آگ سے اور دکانداروں کا تو بہت نقصان ہوا، لیکن بفضل ہی تعالی میرا سب سامان بچ گیا۔ اس واقعہ کو سن کر احکر یعنی مصنف کتاب نے ان سے پوچھا کہ آپ نے حضرت والا سے یہ نہ دریافت کیا کہ آپ یہاں کہاں؟ اس پر انہوں نے کہا، اجی پوچھنے گچھنے کا مجھ کو اس وقت ہوش ہی کہاں تھا، میں تو اپنی پریشانی میں مبتلا تھا۔ اشرف السوانے صفحہ 71۔ مرنے کے بعد مٹھائی لے کر تشریف لے آئے۔ انہی مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کے یہی سوانے نگار تھانوی صاحب کے پردادا محمد فرید صاحب کے متعلق لکھتے ہیں کہ وہ ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتے شہید ہو گئے، اور پھر شہادت کے بعد ایک عجیب واقعہ ہوا۔ شب کے وقت اپنے گھر مثل زندہ کے تشریف لائے اور اپنے گھر والوں کو مٹھائی لا کر دی اور فرمایا اگر تم کسی سے ظاہر نہ کرو گی تو اس طرح سے روزانہ آیا کریں گے۔ لیکن ان کے گھر کے لوگوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ گھر والے جب بچوں کو مٹھائی کھاتے دیکھیں گے تو معلوم نہیں کیا شبہ کریں گے، اس لیے ظاہر کر دیا اور آپ تشریف نہیں لائے۔ یہ واقعہ خاندان میں مشہور ہے۔ پھر زندہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی کی زبانی ایک واقعہ سنیے۔ فرماتے ہیں، مولانا اسماعیل دہلوی کے قافلے میں ایک شخص شہید ہو گئے جن کا نام بیدار بخت تھا۔ یہ مجاہد دیوبند کے رہنے والے تھے۔ ان کی شہادت کی خبر آ چکی ہے۔ ان کے والد حشمت علی خان صاحب حسب معمول دیوبند میں اپنے گھر میں ایک رات تہجد کی نماز کے لیے اٹھے تو گھر کے باہر گھوڑے کے ٹاپوں کی آواز آئی۔ انہوں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر حیران ہوئے کہ ان کے بیٹے بیدار بخت ہیں۔ بہت حیرانگی بڑھی کہ یہ تو بالا کوٹ میں شہید ہو گئے تھے، یہاں کیسے آ گئے؟ بیدار بخت نے کہا، جلدی کوئی دری وغیرہ بچھائیے، حضرت مولانا اسماعیل صاحب اور سید احمد صاحب یہاں تشریف لا رہے ہیں۔ حشمت خان نے فوراً ایک بڑی چٹائی بچھا دی۔ اتنے میں سید صاحب اور مولانا شہید اور چند دوسرے رفقا بھی آ گئے۔ حشمت خان صاحب نے محبت پدری کی وجہ سے سوال کیا کہ تمہارے کہاں تلوار لگی تھی؟ بیدار بخت نے سر سے اپنا ڈھانٹا کھولا اور اپنا نصف چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام کر اپنے باپ کو دکھایا کہ یہاں تلوار لگی تھی۔ حشمت خان نے کہا، یہ ڈھانٹا پھر سے باندھ لو، مجھ سے یہ نظارہ دیکھا نہیں جاتا۔ تھوڑی دیر بعد یہ تمام حضرات واپس تشریف لے گئے۔ صبح حشمت خان کو شبہ ہوا کہ یہ کہیں خواب تو نہیں تھا، مگر چٹائی کو غور سے دیکھا تو خون کے قطرے موجود تھے۔ یہ وہ قطرے تھے جو بیدار وقت کے چہرے سے گرتے ہوئے اس کے والد نے دیکھے تھے۔ ان قطروں کو دیکھ کر حشمت خان سمجھ گئے کہ یہ بیداری کا واقعہ ہے، خواب نہیں۔ اخیر میں چند راویوں کے نام گنا فرمائے ہیں کہ اس حکایت کے اور بھی بہت سے راوی ہیں۔ ملفوظات مولانا اشرف علی تھانوی، صفحہ نمبر 409، مطبوعہ پاکستان۔ باہوالہ ہفت روزہ چٹان، 24 دسمبر 1962۔ اکابرین دیوبند کے مرشد معظم شاہ امداد اللہ صاحب کے متعلق ایک واقعہ سنیے۔ ان کے ایک مرید کسی بحری جہاز سے سفر کر رہے تھے کہ ایک تلاطم خیز طوفان سے جہاز ٹکرا گیا۔ قریب تھا کہ موجوں کے ہولناک تصادم سے جہاز کے تختے پاش پاش ہو جائیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اسے کرامات امدادیہ کے مرتب کی زبانی سنیے۔ لکھتے ہیں، انہوں نے جب دیکھا کہ اب مرنے کے سوا چارہ نہیں ہے، اسی مایوسانہ حالت میں گھبرا کر اپنے پیر روشن ضمیر کی طرف خیال کیا، اس وقت سے زیادہ اور کون سا وقت امداد کا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ سمیع بصیر اور کارساز مطلق ہے۔ اسی وقت آگ بوٹ غرق سے نکل گیا اور تمام لوگوں کو نجات ملی۔ ادھر تو یہ قصہ پیش آیا، ادھر اگلے روز مخدوم جہاں اپنے خادم سے بولے، ذرا میری کمر دباؤ، نہایت درد کرتی ہے۔ خادم نے دباتے دباتے پیرہن مبارک جو اٹھایا تو دیکھا کہ کمر چھلی ہوئی ہے اور اکثر جگہ سے کھال اتر گئی ہے۔ پوچھا، حضرت یہ کیا بات ہے، کمر کیوں کر چھلی؟ فرمایا، کچھ نہیں۔ پھر پوچھا، آپ
خاموش رہے۔ تیسری مرتبہ پھر دریافت کیا، حضرت یہ تو کہیں رگڑ لگی ہے، اور آپ تو کہیں تشریف بھی نہیں لے گئے۔ فرمایا ایک آگ بوٹ ڈوبا جا رہا تھا، اس میں ایک تمہارا دینی اور سلسلہ کا بھائی تھا۔ اس کی گریازاری نے مجھے بے چین کر دیا اور آگ بوٹ کو کمر کا سہارا دے کر اوپر کو اٹھایا۔ جب آگے چلا اور بندگان خدا کو نجات ملی، اسی سے چل گئی ہوگی اور اسی وجہ سے درد ہے، مگر اس کا ذکر نہ کرنا۔ کرامات امدادیہ صفحہ نمبر 18۔ ایک غیب دان جن۔ مولانا عبدالغفار صاحب سرحدی کے متعلق لکھا ہے کہ بہت سے جنات بھی ان سے تعلیم حاصل کرتے تھے۔ ان کے سوانح نگار، چنانچہ ایک جن طالب علم کا قصہ بیان کرتے ہوئے انہوں نے لکھا ہے کہ اس کے ساتھیوں میں سے ایک لڑکے کو اس کے متعلق کسی طرح معلوم ہو گیا کہ وہ جن ہے۔ دوستانہ تعلقات تو پہلے ہی سے تھے۔ یہ معلوم ہونے کے بعد اب وہ اس کے پیچھے پڑ گیا اور کہنے لگا کہ میں ایک غریب آدمی ہوں، تم میری مالی امداد کر کے دیرینہ دوستی کا حق ادا کرو، یہ کام تمہارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے۔ اس نے معذرت چاہتے ہوئے جواب دیا کہ ایسا صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ تمہارے لیے چوری کروں، اور مولوی ہو کر میں بھی یہ کام نہیں کروں گا۔ لکھا ہے کہ اس جن کا وہ آخری سال تھا۔ بخاری شریف ختم کر کے جب وہ گھر جانے لگا تو اس کے ساتھی نے اس سے تنہائی میں ملاقات کی اور آپ دیدہ ہو کر کہا، اب تو تم جا ہی رہے ہو، لیکن دم رخصت کم از کم اتنا تو بتا دو کہ تم سے اب ملاقات کی صورت کیا ہوگی۔ جواب دیا، میں تمہیں چند مخصوص کلمات بتا دیتا ہوں، جب بھی ملاقات کو جی چاہے پڑھ لیا کرنا، میں حاضر ہو جایا کروں گا۔ چنانچہ اس کے چلے جانے کے بعد جب بھی ملاقات کی خواہش ہوتی، وہ مذکورہ کلمات پڑھ لیا کرتے اور وہ حاضر ہو جایا کرتا۔ اب اس کے بعد کا واقعہ مصنف کی زبانی سنیے۔ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ بہت مالی پریشانی میں مبتلا ہو گئے۔ لڑکی کی شادی کرنی تھی اور پیسے پاس نہ تھے۔ اس موقع پر وہ جن دوست یاد آ گئے۔ ان چند کلمات کا ورد کرنا تھا کہ جن صاحب تشریف لے آئے، انہوں نے اپنی پریشانی کا ذکر ان سے کیا۔ انہوں نے کہا، اچھا میں آپ کے لیے چوری تو کروں گا نہیں، یہ حرام طریقہ میں اختیار نہیں کر سکتا ہوں، مگر جائز ذرائع سے کچھ رقم آپ کے لیے مہیا کر کے آپ کی ضرور مدد کروں گا، آپ گھبرائیں نہیں۔ دوسرے دن وہ جن صاحب آ کر ان پریشان حال دوست کو معقول رقم دے گئے، مگر تاکید کر گئے کہ اس کا ذکر کسی سے نہ کریں۔ زومائے دیوبند میں حاجی امداد اللہ کا نام سرفہرست آتا ہے۔ ان کی ایک کرامت کا تذکرہ شیخ الحدیث مولانا حسین احمد مدنی کی زبانی ملاحظہ فرمائیے۔ حاجی امداد اللہ۔ اسی 5 سالہ کا دوسرا واقعہ سنیے۔ تینوں حضرات، حضرت حاجی امداد اللہ صاحب، مولانا گنگوہی، مولانا نانوتوی رحم اللہ تعالی کے نام وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا ہے اور گرفتار کنندہ کے لیے صلہ انعام تجویز ہو چکا ہے۔ لوگ تلاش میں سائی و حراست کی تگودو میں پھرتے ہیں، اور حضرت حاجی صاحب راؤ عبداللہ خان رئیس پنجلاسا کے استبل خانہ کی ایک اندھیری کوٹھڑی میں مقیم ہیں۔ چاشت کی نماز کا وقت ہے، یعنی 9 یا 10 بجے صبح کا۔ ایک روز اسی کوٹھڑی میں وضو فرما کر چاشت کی نماز کے ارادہ سے مصلی بچھایا اور جان نثار ہزار جلسہ سے فرمایا کہ آپ لوگ جائیں، میں نفل پڑھ لوں۔ راؤ عبداللہ خان اعلیٰ حضرت کے بڑے جانثار خادم اور مشہور مرید تھے، گھر کے خوشحال ذمہ دار، اور سرکار کے نزدیک ایک باوجاہت شخص سمجھے جاتے تھے کہ اعلیٰ حضرت پر جو الزام لگایا گیا ہے اس کے قائم ہوتے ہوئے حضرت کے لیے اپنا مکان کھول دینا دنیاوی حیثیت سے کس درجہ خطرناک ہے، کیونکہ باغی کی اعانت بھی سرکاری بغاوت میں شمار ہے، مگر اس کے ساتھ ہی غلبہ حب دین اور فرط عشق میں اس درجہ مغلوب تھے کہ نہ مال کی پرواہ تھی نہ جان کی۔ خدا کی شان کہ جس وقت راؤ عبداللہ خان حضرت کو تحریمہ باندھے نوافل میں مشغول چھوڑ کر کوٹڑی سے باہر نکلے اور پٹ بند کر کے استبل کے دروازہ کے قریب پہنچے ہیں تو سامنے سے دوش کو آتے دیکھا اور ہکا بکا کھڑے کے کھڑے رہ گئے۔ خدا جانے مخبر کون تھا اور کس بلا کا پتلا تھا جس نے عین وقت پر
रूपोशी की कोठड़ी तक मुअय्यन कर दी थी। चुनांचे दविश अस्तबल के पास पहुंची और अफसर ने मुस्कुराकर राव साहब से इधर उधर की बातें शुरू की। गोया अपने आने की वजह को छुपाया। जहां दीदा तजर्बाकार राव साहब दूर ही से ताड़ गए थे कि ई गुले दीगर शिगोफ्त, मगर ना पाए मांदन ना जाए रफ्तन। अपनी जान या इज्जत के जाने, रियासत जिम्मेदारी के मिलियामेट होने और हथकड़ियां पढ़कर जेल खाना पहुंचने या फांसी पर चढ़कर आलम आखिरत का सफर करने की तो मुतलिक परवाह न थी, मगर फिक्रो रंज या हुज्नो अफसोस था तो ये कि हाय गुलाम के घर से और आका गिरफ्तार हो और अब्दुल्ला खान के घर में उसका जान से ज्यादा अजीज शेख पाबे जंजीर किया जाए। मगर उसके साथ ही राव साहब एक जवामर्द मुस्तकिल मजाज नहायत दलेर कवियुल कल्ब राजपूत थे। तशवीश को दिल में दाबा और चेहरा या आज़ा पर कोई असर इज़्तिराब का महसूस न होने दिया। मुस्कुराकर जवाब दिया और मुसाफा के लिए हाथ बढ़ाया। दविश का अफसर घोड़े से उतरा और ये कहकर कि मैंने आपके यहाँ एक घोड़े की तारीफ सुनी है, इसलिए बिला इतला यकायक आने का इत्तफाक हुआ। अस्तबल की जानब कदम उठाए। राव साहब बहुत अच्छा कहकर साथ हो लिए और निहायत ही इत्मीनान के साथ घोड़ों की सैर करानी शुरू की। अफसर बार बार राव साहब के चेहरा पर निगाह जमाता और इस दर्जा मुतमिन पाकर कभी मुखबर की तरह गोई का गुस्सा और गाहे अपनी नाकामियों तकलीफ सफर का अफसोस लाता था। यहाँ तक कि घोड़ों की देखभाल करता हुआ हाकिम इस हुजरा की तरफ बढ़ा जिसमें आला हजरत की सुकूनत का मुखबर ने पूरा पता दिया था, और ये कहकर कि इस कोठड़ी में क्या घास भरी जाती है, उसके पट खोल दिए। राव अब्दुल्ला खान की उस वक्त जो हालत हुई होगी वो उन्हीं के दिल से पूछा चाहिए। समझते थे कि तकदीर के आखिरी फैसला का वक्त आ गया और पैमाना हयात लबरेज होकर उछला चाहता है, इसलिए राजी पर रजा होकर हाँ कहा और हुक्म गिरफ्तारी के मुंतजर खड़े हो गए। खुदाबंदी हिफाजत का करिश्मा देखिए कि जिस वक्त कोठड़ी का दरवाजा खुला है, तख्त पर मसल्ला जरूर बिछा हुआ है, लोटा रखा हुआ और नीचे वजू का पानी अलबत्ता बिखरा हुआ पड़ा था, मगर आला हजरत हाजी साहब का पता भी ना था। अफसर मुतहय्यर हैरान और राव अब्दुल्ला खान दिल ही दिल में शेख की अजीब करामत पर फिर हाँ वो शादा। कुछ अजीब समा था कि हाकिम न कुछ दरियाफ्त करता है ना इस्तफसार, कभी इधर देखता है कभी उधर। आखिर मुखबर की धोखादही समझकर बात को टाला और कहा कि खान साहब ये लोटा कैसा और पानी क्यों पड़ा है। राव साहब बोले जनाब इस जगह हम मुसलमान नमाज पढ़ते हैं और वजू में मुंह हाथ धोया करते हैं, चुनांचे अभी आपके आने से 10 मिनट कबल इसी की तैयारी थी। अफसर ने हंसकर कहा आप लोगों की नमाज के लिए तो मस्जिद है या अस्तबल की कोठड़ी। राव साहब ने फौरन जवाब दिया कि जनाब मस्जिद फर्ज नमाज के लिए है और नफल नमाज ऐसी ही जगह पढ़ी जाती है जहां किसी को पता भी न चले। जवाब लाजवाब सुनकर अफसर ने पट बंद कर दिए और अस्तबल के चारों तरफ गायर नजर दौड़ाने के बाद बाहर निकला और घोड़े पर सवार हो यही कलमात कहकर रुखसत हुआ। राव साहब माफ कीजिए, आपको इस वक्त हमारी वजह से बहुत तकलीफ उठाना पड़ी और फिर भी हमें कोई घोड़ा पसंद नहीं आया। राव अब्दुल्ला खान की नजर से दविश के सवार जब ओझल हुए तो वापस हुए और कोठड़ी खोल दी। देखा कि आला हजरत सलाम फेर चुके और मसल्ले पर मुतमईन बैठे हुए हैं। इमदादुल मुश्ताक, सफ़ा नंबर 29-30, आज तज़किरातुर रशीद, सफ़ा 86। दोए करामात खुद मौलाना हुसैन अहमद मदनी की भी मुलाहजा फरमाइए। मौलाना जमीलुर रहमान साहब मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद लिखते हैं, एक दफ़ा सहजपुर जिला बजनूर में कांग्रेस के ज़िरे एहतमाम एक जलसा मुनक्कद होना था जिससे मौलाना हुसैन अहमद साहब ने खिताब करना था। ऐन जलसा से कुछ वक्त पहले अचानक आसमान अबर आलूद हो गया जिसे देखकर मुंतजमीन जलसा सख्त सरासीमा हो गए। उसके बाद क्या हुआ सुनिए। मौलाना हुसैन अहमद मदनी की किरामात। इस दौरान में जामिया रवायात
गफर लाहू यानी वाकया नगार को जलसा गाह में एक बरहाना मजलूबाना हैयत के गैर मुतारफ शख्स ने अलहदा ले जाकर इन अल्फाज में हदायत की कि मौलवी हुसैन अहमद से कह दो कि इस इलाके का साहिब खिदमत मैं हूं। अगर वो बारिश हटवाना चाहते हैं तो ये काम मेरे तवस्सुत से होगा। राकिमुल हरूफ इसी वक्त खैमे में पहुंचा, जिस पर हजरत वाला ने आहट पाकर वजह मालूम फरमाई और उस पैगाम को सुनकर एक अजीब पुरजलाल अंदाज में बिस्तरे इस्तराहत ही पर से इरशाद फरमाया, जाइए कह दीजिए बारिश नहीं होगी। देवबंद शेखुल इस्लाम नंबर सफ़ा 147। मौलाना हुसैन अहमद के फर्जंदे रशीद मौलाना असद मियाँ अपने वालिद माजिद के मुतल्लिक साबरमती जेल का वाकया बयान करते हैं कि वहाँ एक कैदी को फांसी की सज़ा हो गई। उसने एक दूसरे कैदी मुंशी मोहम्मद हुसैन की मार्फत हजरत मौलाना हुसैन अहमद साहब से दुआ की दरख्वास्त की। मुंशी मोहम्मद हुसैन हजरत रहमतुल्लाह अलैह के बहुत सर हुए। फरमाया, अच्छा जाकर उससे कह दो कि वो रिहा हो गया। एक रोज गुजरने के बाद उस कैदी ने फिर बेचैनी का इजहार किया कि अब तक कोई हुक्म नहीं आया और मेरी फांसी में चंद ही रोज रह गए हैं। मुंशी मोहम्मद हुसैन ने फिर आकर अर्ज किया तो फरमाया कि मैंने कह दिया कि वो रिहा हो गया। उसके बाद 2-1 यौम फांसी को रह गए थे कि उसकी रिहाई का हुक्म आ गया। शेखुल इस्लाम नंबर सफ़ा 163। मौलाना हुसैन अहमद साहब के मुतल्लिक मुरादाबाद जेल का वाकया मुलाहिजा फरमाइए। एक दिन हजरत के नाम पानों का पार्सल आया, जिसका इल्म सिर्फ नबरची साहब जेलर को ही था और किसी शख्स को न था। मौसूफ ने वो पार्सल बेनज़र एहतियात रोक लिया। थोड़े अरसा के बाद हस्बे मामूल बारकों के मुआयना के लिए गए। हजरत मदनी के साथ उस वक्त हाफिज मोहम्मद इब्राहिम साहब और दीगर हजरात थे। जैसे ही जनाब बनर्जी साहब हजरत के सामने आए, हजरत ने फरमाया, क्यों साहब, आपने मेरा पानों का पार्सल रोक लिया है? खैर कुछ नहीं, आज इसमें से सिर्फ 6 पान दे दीजिए, परसों तक दूसरा पार्सल आ जाएगा। जनाब नबरची साहब को बड़ा ताज्जुब हुआ कि इस वाकया का इल्म हजरत साहब को किस तरह हुआ। मौसूफ ने चुपके से पान लाकर हाजिर कर दिए। हजरत ने उसमें से सिर्फ 6 अदद पान ले लिए और बकिया वापस फरमा दिए और फरमाया कि पान परसों तक आएगा, उसको ना रोकिएगा। तीसरे दिन हस्बे इरशाद पानों का पार्सल आ गया। अब मौसूफ को ख्याल हुआ कि ये कोई आम शख्स नहीं बल्कि कोई पहुंचे हुए फकीर मालूम होते हैं। रोजनामा नई दुनिया दहली का अजीम मदनी नंबर सफ़ा नंबर 208। इस वाकया की अगली कड़ी ये है, इन्हीं दिनों जेल में मौलाना के नाम कहीं से कोई खत आया था जिस पर महकमा सेंसर की मोहर लगी हुई थी। जेलर ने वो खत मौलाना को दे दिए। इंस्पेक्टर जनरल की तरफ से बाजपुरस हुई और उसी जुर्म में जेलर को मुअत्तल कर दिया गया। इसी वाकया के फौरन बाद मौसूफ मौलाना की खिदमत में पहुंचे। देखते ही मुस्कुराकर मौलाना ने फरमाया, पान जो दिए थे इसलिए मुअत्तल हुए, पान न देते तो क्या होता। उनको सख्त हैरत थी कि यह वाकया अभी अभी दफ्तर में हुआ है, किसी को खबर तक नहीं। इन्हें क्यों कर इल्म हुआ? उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया तो फरमाया, इंशाअल्लाह कल तक बहाली का हुक्म आ जाएगा, तुम मुतमईन रहो। उनकी हैरत की इंतहा न थी। दूसरे दिन डाक में जो पहली चीज हाथ आई वो मुअत्तली के हुक्म में मनसूखी और बहाली थी। इस वाकया से बनर्जी साहब और दीगर ओहदेदारान जेल हजरत के मुतकिद हो गए। नई दुनिया दहली अजीम मदनी नंबर सफ़ा 203। जामिया रशीदिया साहिवाल से शाये होने वाले माहनामा अर रशीद मदनी ओ इकबाल नंबर सन 1398 हिजरी में भी मौलाना मरहूम की एक करामत का जिक्र है। लिखा है, हजरत मौलाना अब्दुस समी साहब मदरस दारुल उलूम ने मशकात शरीफ के दर्स के दौरान किताब अल मोजज़ात के ज़िम्न में हजरत का एक वाकया कसम खाकर सुनाया। इस मौके पर 100 से ज्यादा तालिब इल्म मौजूद थे। उन्होंने बयान फरमाया कि मैंने एक रोज हजरत की दावत की। इत्तेफाक से उस वक्त मेहमान थोड़े थे। हजरत शेख ने दावत कबूल फरमा ली।
جب کھانے کا وقت آیا تو مہمان زیادہ آ گئے۔ حضرت شیخ تمام مہمانوں کو لے کر تشریف لے آئے۔ مہمانوں کی کثرت دیکھ کر میں پریشان ہوا۔ حضرت نے محسوس فرما لیا، مجھے علیحدہ لے گئے۔ میں نے عرض کیا، تھوڑی سی دیر ٹھہریں، میں اور انتظام کر لوں۔ حضرت نے فرمایا، یہی کھانا کافی ہو جائے گا، اور آپ کے ارشاد کے مطابق تمام روٹی اور ترکاری آپ کے پاس لا کر رکھ دی۔ روٹیوں پر کپڑا ڈھک دیا گیا۔ اب حضرت شیخ اپنے ہاتھ سے کھانا نکال کر دیتے رہے۔ مولانا عبدالسمیع صاحب قسم کھا کر فرماتے تھے کہ وہی کھانا سب کو کافی ہو گیا، گھر والوں نے بھی کھا لیا اور کچھ باقی بچ رہا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا تفصیلی تذکرہ 7ویں باب میں کرایا جا چکا ہے۔ ان کے خاندان کے دو ایک بزرگوں کی کرامات ملاحظہ فرمائیے۔ ان کے والد ماجد شاہ عبد الرحیم صاحب اپنا ایک واقعہ یوں بیان فرماتے ہیں، میری ہمشیرہ بیمار تھی، گھر کی عورتیں اس کے گرد یاس و قنوت کے عالم میں بیٹھی تھیں اور میں ساتھ کمرے میں تنہا سو رہا تھا۔ یکا یک میں نے دیکھا کہ حضرت والد صاحب مرحوم تشریف لے آئے۔ فرمایا کہ لڑکی کو دیکھنے آیا ہوں، ذرا اس کے اور عورتوں کے درمیان پردہ کرا دو۔ میں نے اٹھ کر مریضہ اور عورتوں کے درمیان چادر لٹکا دی۔ حضرت والد صاحب آگے بڑھے، مریضہ کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی اور فرمایا، بیٹی تیری تکلیفیں ختم ہو گئیں، انشاءاللہ صبح کو تو اچھی ہو جائے گی۔ یہ کہا اور کمرے سے نکل گئے۔ میں ان کے پیچھے پیچھے چلا تو آپ نے اشارہ سے روک دیا اور چند قدم آگے چل کر نظر سے اوجھل ہو گئے۔ میں حیرت و استعجاب سے کھڑا سوچتا تھا کہ حضرت کا تو عرصہ سے انتقال ہو چکا ہے، آج یہاں کیسے آ گئے؟ اسی روز میری ہمشیرہ کا بھی انتقال ہو گیا اور وہ حضرت والد صاحب کے فرمان کے بموجب طویل علالت سے نجات پا گئیں۔ دعوت ارواح از محمد ارشد قادری، صفحہ 254-255۔ شاہ ولی اللہ کے پوتے شاہ عبد العزیز کے متعلق فتاوی عزیزی میں لکھا ہے، جب مولانا شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے سال کی تراویح میں قرآن مجید ختم کیا، اچانک ایک شخص زیرا بختر سے آراستہ علم ہاتھ میں پکڑے ہوئے تراویح کے بعد تشریف لائے اور پوچھنے لگے کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس جگہ تشریف رکھتے ہیں؟ یہ سن کر جملہ حاضرین اس کے قریب آ گئے اور بہت حیران ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ ان کا نام دریافت کیا گیا تو انہوں نے فرمایا کہ میرا نام ابو ہریرہ ہے۔ سرکار مدینہ نے فرمایا ہے کہ آج عبدالعزیز نے قرآن مجید ختم کیا ہے، ہم وہاں تشریف لے جائیں گے۔ مجھے کسی اور کام کے لیے بھیجا ہوا تھا، اس وجہ سے دیر ہو گئی، یہ فرمایا اور غائب ہو کر نظر سے روپوش ہو گئے۔ دعوت ارواح صفحہ نمبر 255۔ خود شاہ صاحب کی ولادت کے متعلق حسب ذیل واقعہ ان کی سوانح عمری میں درج ہے۔ ابھی مولانا شاہ ولی اللہ صاحب والدہ صاحبہ کے بطن مبارکی میں تشریف رکھتے تھے کہ ایک دن ان کے بزرگوار جناب شیخ عبد الرحیم صاحب کی موجودگی میں ایک سائلہ آئی۔ آپ نے روٹی کے 2 حصے کر کے ایک اسے دیا اور ایک رکھ لیا، لیکن جو ہی سائلہ دروازہ تک پہنچی، شیخ صاحب نے دوبارہ بلایا اور بقیہ حصہ بھی عنایت کر دیا، اور جب وہ چلنے لگی پھر آواز دی اور جس قدر روٹی گھر میں موجود تھی سب دے دی۔ اس کے بعد گھر والوں کو مخاطب کر کے فرمایا کہ پیٹ والا بچہ بار بار کہہ رہا ہے کہ جتنی روٹی گھر میں ہے سب اس محتاج کو راہ خدا دے دو۔ حیات ولی از حافظ رحیم بخش، صفحہ 397۔ مولانا اشرف علی تھانوی ہمارے دور کی ایک برگزیدہ معروف ہستی تھے۔ ان کے خلیفہ مفتی محمد شفیع مرحوم ان کی مجالس کے احوال و قوائف ماہنامہ البلاغ میں، جو ان کے صاحبزادہ کے زیر ادارت شائع ہوتا ہے، شائع کیا کرتے تھے۔ اس ماہنامہ کی مارچ سن 1970 عیسوی کی اشاعت میں مولانا تھانوی کی زبانی حسب ذیل واقعہ بیان کیا گیا تھا۔ مولانا اشرف علی تھانوی، جامع کرامات الاولیاء طبع مصر میں ایک عجیب واقعہ حضرت کرشی مجذوم کا نقل کیا ہے کہ یہ بزرگ ولی اللہ جزامی تھے، اس لیے نکاح نہیں کرتے تھے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی، مگر جوان تھے، طبعی تقاضے موجود تھے۔ ایک روز اس تقاضے کی بنا پر مریدوں سے کہا کہ اب ہم نے نکاح کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، آپ پیغام دیں مگر اس طرح ہمارا پورا حال بیان کر دو۔
اگر کوئی عورت ان حالات کے باوجود نکاح کے لیے تیار ہو جائے تو بہتر ہے، ورنہ صبر کریں گے۔ ایک مرید اٹھا اور اپنے گھر گیا۔ اس کی ایک جوان بیٹی تھی۔ اس سے پیر صاحب کا پورا حال بیان کر کے نکاح کے متعلق پوچھا۔ لڑکی نے خوش دلی سے کہا کہ میں راضی ہوں۔ یہ مرید خوش ہو کر واپس آیا اور کرشی مجذوم سے کہا کہ میری لڑکی راضی ہے۔ آپ نے پھر پوچھا کہ تم نے اس کے سامنے میری پوری حالت بیان کر دی تھی یا نہیں؟ اس نے کہا بالکل واضح کر کے بتلا دی تھی، مگر لڑکی نے کہا کہ میں ان کی خدمت گزاری کو دینی سعادت سمجھ کر قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ نکاح ہو گیا۔ کرشی مجذوم صاحب کرامات و تصرفات تھے۔ لڑکی کی اس بلند حوصلگی کو سن کر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ جب میں اس کے پاس جاؤں تو میری صورت تندرست اور حسین ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ جب گھر میں تشریف لے گئے تو ایک جوان رانا کی صورت میں تھے۔ لڑکی نے ان کو دیکھ کر پردہ کر لیا اور کہا کہ تم کون ہو؟ کرشی مجذوم نے کہا کہ میں تمہارا شوہر ہوں۔ لڑکی نے جواب دیا کہ وہ تو مجذوم ہیں، تم وہ نہیں ہو۔ تب حضرت کرشی نے واقعہ کرامت ذکر کر کے بتلایا کہ اب میں جب بھی تمہارے پاس آؤں گا اسی صورت میں آؤں گا۔ لڑکی کی عالی حوصلگی دیکھیے۔ اس نے جواب دیا کہ افسوس، آپ نے میری نیت اور اس کے ثواب کو برباد کر دیا۔ میں نے آپ سے نکاح محض معذور سمجھ کر خدمت کا ثواب حاصل کرنے کے لیے کیا تھا، دنیوی راحت اور خواہش نفسانی کے لیے نہیں۔ اب اگر اپنی اصلی صورت میں مجھے ملنا چاہتے ہو تو میں خادمہ ہوں، ورنہ مجھے طلاق دے دیجیے۔ حضرت کرشی یہ سننے کے بعد اپنی اصلی حیت و صورت میں آ گئے اور لڑکی ان کے ساتھ اسی حالت میں رہنے لگی۔ ایک سائیں جی جو کرما والا کے لقب سے معروف تھے اور جن کا انتقال سن 1966 عیسوی میں ہوا تھا، ان کے متعلق حسب ذیل حکایت ملاحظہ فرمائیے۔ سائیں جی کرما والا ایک دفعہ درگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کے گدی نشین نے حضرت قبلہ کو خط لکھا کہ آپ اجمیر تشریف لاویں، کیونکہ حضرت خواجہ غریب نواز آپ کو یاد فرماتے ہیں، اور آپ جب اجمیر گئے تو درگاہ خالی کرا لی گئی۔ آپ اندر داخل ہو گئے اور دروازہ بند کر لیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت خواجہ غریب نواز اپنی قبر سے باہر نکلے اور انہوں نے گفتگو فرمانے کے بعد مجھے شانوں سے پکڑ کر خوب جھنجھوڑا اور فرمایا کہ میں نے یہ کام اس لیے کیا ہے کہ آپ کو مضبوط بناؤں۔ واضح رہے کہ یہ کہانی ماہنامہ بچوں کی دنیا کے سالنامہ مجریہ اپریل سن 1967 میں شائع ہوئی تھی۔ بچوں کے لیے یہ رسالہ محکمہ تعلیم کا منظور شدہ تھا۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیجئے کہ ہمارے بچوں کو اسلام کے متعلق کس قسم کی تعلیم دی جاتی ہے۔ حضرت بابا نولکھ ہزاری پنجاب کے بڑے مشہور ولی اللہ گزرے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کو یہ لقب حضرت مٹھن شاہ نے عطا کیا تھا، کیونکہ آپ نے 9,01,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کیا تھا۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ نے 100 سال سے اوپر عمر پائی تھی۔ آگے بڑھنے سے پہلے ذرا حساب لگائیے کہ 9,01,000 مرتبہ قرآن پاک ختم کرنے کے لیے عرصہ کتنا درکار ہوگا، اور کیا یہ ممکن ہوگا کہ کوئی شخص اپنی تمام عمر میں، خواہ وہ 100 سال کی بھی کیوں نہ ہو، اتنی بار قرآن مجید ختم کر سکتا ہے؟ روزنامہ امروز لاہور کی 12 اکتوبر سن 1967 کی اشاعت میں ان کے متعلق حسب ذیل واقعہ لکھا گیا ہے۔ حضرت نولکھ ہزاری قرآن پاک سے آپ کو عشق تھا اور ہر وقت اس کی تلاوت میں مشغول رہتے تھے۔ ایک دن بغیر وضو کے آپ کا ہاتھ قرآن مجید سے چھو گیا۔ آپ کو بہت رنج ہوا اور اپنے دل میں تہیہ کر لیا کہ کفارہ ادا کرنے کے لیے ضروری ہے کہ وہ ہاتھ ہی جسم سے الگ کر دیا جائے۔ آپ اس سوچ بچار اور غم میں اٹھ کر بازار چل دیے۔ وہاں آپ نے بہت سے لوگوں کا شور سنا جو کہ ایک شخص کے پیچھے بھاگ رہے تھے۔ بھاگنے والا شخص جب آپ کے قریب پہنچا تو آپ نے اسے کھڑا کر لیا اور ماجرا پوچھا۔ اس شخص نے بتایا کہ میں نے ایک دکان سے چوری کی ہے اور لوگوں کو پتہ چل گیا ہے، اس لیے مجھے پکڑنے کے لیے میرے پیچھے بھاگ رہے ہیں۔ اس شخص نے آپ سے التجا کی کہ اسے ان لوگوں سے بچایا جائے۔ آپ نے چور سے چرائی ہوئی چیز لی اور اسے بھگا کر چوری کا الزام اپنے سر لے لیا۔ مقدمہ قاضی کے پاس پہنچا اور مقدمہ کی سماعت کے بعد قاضی نے ایک ہاتھ کاٹ دینے کا فیصلہ سنایا۔ چنانچہ آپ کا وہ ہاتھ کاٹ دیا گیا۔
جو کہ بغیر وضو کے قرآن مجید کو چھو گیا تھا۔ آپ ہاتھ کٹوا کر خوشی خوشی اپنی قیام گاہ پر تشریف لائے۔ مریدوں اور عقیدت مندوں کو اس بات کا بڑا دکھ تھا کہ آپ نے ناحق پرائی چوری اپنے سر لے لی۔ آپ گھر آئے، بہت سے عقیدت مند آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے شکرانے کی نماز ادا کرنے کے لیے وضو کرنے کے لیے پانی لانے کے لیے کہا۔ جب آپ نے وضو کے لیے جسم کے گرد لپیٹی ہوئی چادر سے اپنے بازو باہر نکالے تو عقیدت مند یہ دیکھ کر ششدر رہ گئے کہ آپ کے دونوں ہاتھ سلامت ہیں۔